سورہ طٰہٰ آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں اور کافی سارا سورہ طٰہٰ میں ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ ہم نے ان کے زندگی کے کئی جو رخ تھے وہ ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا، اور پھر جب انہیں رسالت سے اللہ نے نوازا اور اللہ تعالی ہم کلام ہوئے، اس پر جو آیت نمبر 42 ہم پڑھیں گے کہ اللہ نے فرمایا اذهب انت، کہ اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا بھائی جائے، کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی کا بھی ساتھ مانگا تھا۔ میری نشانیوں کے ساتھ جائیے، میری آیتوں کے ساتھ جائیے، معجزات کے ساتھ جائیے، ولا تنیا، اور سستی مت کیجیے گا، بھولیے گا مت، غفلت مت برتیے گا، فی ذکری، میرے ذکر میں، میری یاد میں، میرے کام میں، اس میں غفلت نہ ہو جائے۔ اذهبا، تم دونوں بھائی جاؤ فرعون کی طرف، انہو طغوا، وہ بہت طغیانی کر رہا ہے، سرکشی مچا رہا ہے۔ فقولا، تم دونوں بھائی اسے سمجھانا، کہنا، قولا لینا، ایسی نرم بات، نرم لہجہ، نرمی سے سمجھانا، لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لیں۔ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے یہ سمجھنے کا کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی کو تلقین کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرعون کو جنت میں ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لیے بھی جنت کے دروازے کھولے ہوئے تھے، نبی کو بھیجا، یعنی وہ جتنا بڑا سرکش تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنی بڑی ذات موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا، اور دونوں بھائیوں کو جو نبی تھے انہیں تلقین کی کہ بہت نرمی سے، بہت ہی پرخلوص لہجے میں اسے سمجھانا، لعلہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، لعلہ، شاید کہ وہ، امید ہے کہ وہ، جبکہ اللہ تو غیب جاننے والے ہیں، اللہ تو غیب جانتے ہیں، تو پھر اللہ کیوں کہہ رہے ہیں شاید کہ وہ، تاکہ وہ، امید ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کسی کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ اللہ نے سب کو جنت میں ڈالنا ہے، لیکن قانون جو اللہ کا نافذ ہوگا کہ اگر برے ہو تو جہنم میں جانا پڑے گا، جبکہ اللہ کی خواہش، اللہ کا کام تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ بھی اپنے قانون میں بالکل پورے ہیں، سخت ہیں، سچ بولتے ہیں اللہ، کہ جو نہیں سدھرے گا اسے جنت نہیں مل سکتی، اور قسمت کوئی کسی کی پہلے سے نہیں لکھی ہوئی ہے۔ اسپیشلی جنت اور جہنمی ہونے کے لیے تو کوئی قسمت نہیں لکھی ہوئی کہ تم جنتی ہوگے یا جہنمی ہوگے، یہ تو میرے اور آپ کے اعمال اس کو بدلتے عدلتے رہیں گے۔ کبھی ہم جب جنتی والا کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے جنت کھول دی جاتی ہوگی، پھر جب ہم جہنمی والا کام کرتے ہوں گے تو جہنم سے قریب ہو جاتے ہوں گے، پھر جب ہم توبہ استغفار کر کے شرمندہ ہوتے ہوں گے پھر ہم جنت سے قریب ہو جاتے ہوں گے۔ یہ ساری زندگی ہماری تکودو لگی رہے گی، کوئی قسمت میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ فرعون کی بھی قسمت میں اس وقت تک نہیں لکھا ہوا تھا۔ اللہ نے نبی کو بھیجا اور نبی کو تلقین کی کہ بہترین انداز میں اس سے گفتگو کرنا، دل میں اتر جانے والی بات کرنا، کہ شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے، او یخشا، اور وہ خشی یعنی خوف کھا جائے، ڈر جائے اور اللہ کا بندہ بن جائے۔ اس سے کنفرمیشن آپ کو ملتی ہے کہ آپ اور میں ابھی تک اپنی قسمت پہ کنٹرول رکھ سکتے ہیں۔ ہم نے اگر کوئی غلطیاں کی ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم بتائیں اللہ کو نیک عمل کر کے، ہم پھر برائی کے جب قریب جائیں یا ہمیں کوئی موقع مل جائے برائی کا، اور اگر ہم انشاءاللہ اسے اویل نہ کریں، اس موقع کا برا فائدہ نہ اٹھائیں، برائی پھر نہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ ہمیں ضرور معاف کر دیں گے۔ اتفاق سے آپ دیکھیے کہ آج ہماری جو زوم کی کلاس تھی، جو کہ سورہ حدید کی تھی، کہ تمہاری جان پر جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ نے نہیں پیدا کی، وہ تمہارے اعمال نامے کی وجہ سے، تمہارے عمل کی وجہ سے تم پر لا دی گئی ہے۔
تو بہت خوبصورت یہ ہم سب کو میسج مل رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ نے فرعون کو بھی کتنا جنت میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس کی موت بالآخر اللہ کے غضب پر ہوئی۔ اللہ ہم سب کو بھی فرما برداری والی موت عطا فرمائیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں نبی کو بھیجا، قولا دونوں نے اسے سمجھایا کہ دونوں نے اس وقت تو اللہ سے بات کی، آیت نمبر 45 میں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے ہمارے رب، اننا نخافو کہ بے شک ہمیں خوف ہے، ان یفرطا علینا یہ کہ وہ فرطا یعنی وہ ہم پر بڑی زیادتی کرے گا۔ اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ فرعون کتنا ظالم، جبار، سرکش تھا کہ دونوں نبیوں نے اپنے اللہ کے سامنے، دیکھیں اللہ کے سامنے کوئی فضول باتیں نہیں کر سکتا، دونوں نے اپنے اللہ کے سامنے کہا کہ اللہ وہ ہم پر بڑی زیادتی کرے گا یا وہ حد سے بڑھ جائے گا، او ان یطغى، جس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تخافا، دونوں مت گھبراؤ۔ آپ دیکھیں سارے تسنیہ کا صیغہ ہے، سارے دو 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 سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ اللہ نے دونوں کو تسلی دی اور کہا کہ مت دونوں خوف کھاؤ، اننی معکما، یہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں دونوں کے، مت ڈرو۔ سوچئے اللہ ایک نبی کو کہتے ہیں جب کسی کام پہ بھیجتے ہیں، جب کوئی مشن ہے، کوئی بھی کام ہے ہماری بھی زندگی میں آتا رہتا ہے، تو کوئی خوفناک چیز بھی ہے تو اللہ ہم سے کام کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، یعنی اللہ ہمیں بھی کہتے ہوں گے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن کام تم کو فیلڈ میں اتر کر، میدان میں اتر کر، تمہارے منہ سے نکلے گی بات، تم منہ سے بتاؤ گے، تم علماؤں کے آگے بات کرو گے، تم عام پبلک کے آگے حق رکھو گے، ڈرو گے تو بات نہیں چلے گی، پھر جنت تمہارے لیے کھل نہیں سکتی۔ دیکھیں دونوں نبیوں نے کہا کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے اور وہ بہت سرکشی کرے گا۔ اللہ نے کہا کام تو تم دونوں کو ہی کرنا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم اس کا مطلب سمجھ لیں کہ اللہ تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ ہی کی رحمت سے ہم اس کام کو پورا کر سکتے ہیں، اور اللہ ہی کی رحمت سے ہم ظالموں سے بچ سکتے ہیں، اور ابھی تک بھی بچے ہوئے ہیں، اللہ آگے بھی بچا کے رکھے۔ لیکن منہ سے ہم کو ہی بولنا پڑے گا، ہمیں ہی لکھنا پڑے گا، ہمیں ہی کہنا پڑے گا، اور اگر شہادت اور جہاد تک کی بات آ جائے تو ہمیں ہی میدان میں اترنا پڑے گا۔ کام انسان کرے گا، برکتیں اللہ ڈالیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ اللہ نے کہا انی معکما، بے شک میں تم دونوں بھائیوں کے ساتھ ہوں، اسمع میں خوب سنتا ہوں، وارا میں خوب دیکھ رہا ہوتا ہوں، فأتیاہ دونوں جاؤ، فقولا دونوں کہنا، انا رسولا ربکا کہ دیکھو ہم دونوں تمہارے رب کے میسنجر ہیں، تمہارے رب کے، یعنی وہ خود بھی رب کو جانتا اور مانتا تھا۔ بلکہ آپ کئی جگہ دیکھیں گے کہ پولیٹیشین تو تھا ہی تھا، ملک پر تو حکومت کر ہی رہا تھا، اور علامہ اور مولوی بھی بہت بڑا بنتا تھا کہ اپنی عوام کو کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا دین بدلنے آئے ہیں۔ جیسے ہم لوگ سب کو یہودی لابی بنا دیتے ہیں نا، جو ہماری نام نہاد اور جو صدا سے اجماع تواتر پر کوئی سٹروک مار دے کہ جی یہ دین کا حصہ نہیں، آپ لوگ اجماع کہہ رہے ہو، آج آپ لوگ تواتر کہہ رہے ہو، آپ لوگ مستند کہہ رہے ہو، صحیح کہہ رہے ہو، یہ دین کا حصہ نہیں، تو سیدھا اس کو یہودی لابی بنا دیتے ہیں، اس کو قادیانی بنا دیتے ہیں، اس کو کچھ اور بنا دیتے ہیں، کیونکہ ان سے یہ نمٹ تو سکتے نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو قادیانیت سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول ماننا، قرآن کو آخری کتاب ماننا، اور دین حق کو قرآن سے سمجھنے کی توفیق اور تلقین عطا فرمائے۔ تو وہ جو فرعون تھا وہ پولیٹیشین کے ساتھ ساتھ بڑا دیندار بھی بنتا تھا کہ لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ دونوں بھائی تمہارا دین بدل دیں گے۔ تو جناب اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہنا، اس شخص سے کہنا کہ میں تمہارے ہی رب کا میسنجر ہوں۔ اور دیکھیں چاہنا کیا تھا، چاہنا یہ تھا کہ
مظلوم عوام کو اس کے چنگل سے چھڑانا تھا. ایکچولی جو مظلوم عوام تھی ان کو اس ظالم کے ہاتھوں سے بچانا تھا. تو یعنی اگر انسان اپنی عوام کے لیے کام کرتا ہے، لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، تو وہ بھی پھر نبیوں والا کام ہوا. اور اسپیشلی جاہلوں کو علم دینا اور مظلوموں کو ظالموں کے ہتھے سے چھڑانا. جو آج ہمارے یہاں فیوڈل لارڈز بنے ہوئے ہیں، اتنے جاگیردار، کئی جاگیردار اور کئی برے لوگ. اللہ ہمیں بھی برا ہونے سے بچا لے. ہمیں بھی اپنا محاسبہ پوری طرح سے کرنا چاہیے کہ ہمارے بھی جو ماتحت کام کر رہے ہیں ہم ان پر فرعون نہ بنے اور ہم صرف دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم بھی جہاں کہیں فرعون بنے ہوئے ہیں ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے. اللہ نے فرمایا کہ تم اس کے پاس جاؤ، اور اب وہ پہنچ گئے اور انہوں نے فرعون سے کہا کہ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بھیج دو بنی اسرائیل کو. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، عذاب مت دو ان کو، ستاؤ مت ان کو. قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ، ہم تمہارے پاس نشانیاں لائے ہیں، آیتیں لائے ہیں. مِن رَبِّکَ، تمہارے ہی رب کی کتاب میں سے ہے. تم جس کتاب کو مانتے ہو، تم جس دین کو مانتے ہو، دیکھو کہ ہم آیتیں لائے ہیں، نشانیاں لائے ہیں، اور سلامتی ہوگی اس پر. والسلام، اے فرعون تو بھی سلامتی کا حقدار ہو جائے گا اگر تو نے اتباع کی، ہدایت کی. اس سے پتہ چلا کہ جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے وہ اللہ کی سلامتی میں آ جاتا ہے. صرف یا سلامو یا سلامو یا سلامو کے ختم پڑھ کر ہم اللہ کی سلامتی میں نہیں آئیں گے. ایکچوئل اللہ کی سلامتی میں آنے کے لیے مجھ کو اور آپ کو ہدایت کی اتباع کرنی ہے، ہدایت کی پیروی کرنی ہے. اس کے بغیر سلامتی ہم کو نہیں مل سکتی ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ سلامتی کوئی مخصوص لوگوں کا حق نہیں ہے. اگر فرعون جیسا بھی اللہ کی کتاب کی پیروی کر لے تو سلامتی اس کا بھی مقدر بن سکتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ دیکھو تم پر سلامتی ہوگی، جو ہدایت کی اتباع کرے گا تو یقیناً اس کے پاس ہدایت ہوگی، جو کہ موسیٰ علیہ السلام جس کو تصدیق کر رہے ہوں گے. اور پھر کہا گیا اِنَّا قَدْ أُوحِیَ إِلَيْنَا، کہ بے شک یقیناً وحی ہوئی ہے ہماری طرف یہ کہ عذاب ہوگا عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، یہ کہ جس نے وحی کو، ہدایت کو جھٹلایا اور اگنور کیا، منہ پھیرا. تو دیکھ لیجئے یہ جو قانون ہے یہ ایکچولی صرف موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کے مکالمے نہیں ہیں. یہ در حقیقت مجھ کو اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ سلامتی کا حقدار کون ہوتا ہے. اور اگر تم نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو اپنے اعمال سے، یا سننا بھی پسند نہیں کیا یا سمجھنا بھی پسند نہیں کیا، تو دیکھو عذاب ہوگا ہر اس شخص پر. پروردگار ہم سب کو سلامتی کا حقدار کر دے اور ہم سب کو سچا مومن مسلمان بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.